شاعر نے کہا ہے نا, کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. بینا کا مطلب آنکھ کھلی بھی ہے, نظر نہیں آتا. قرآن بار بار گمراہ لوگوں کی ایک مثال دیتا ہے. پہلے مجھے یہ مثال سمجھ میں نہیں آتی تھی, جب سے جانور پالنا شروع کیے اور زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. قرآن بار بار غیر مسلم کو, کافر کو کہتا ہے اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. 3 صفات قرآن نے بیان کی ہیں جس کو ہم گالی ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں. گالی سے مراد وہ نہیں جو عام عرف میں جس کو گالی, یعنی برا لقب دیا ہے. اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, یہ بار بار قرآن میں ہے. لا یعقلون, سمجھنے کے لیے دماغ نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. آپ کہو یار قرآن کہہ رہا ہے کافر اندھا بھی ہے, بہرا بھی ہے, گونگا بھی ہے اور نہ سمجھ بھی ہے. یہ 4 چیزوں سے ہی تو انسان بنتا ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں. لا یعقلون لا یفقہون, عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. حالانکہ ہمیں غیر مسلموں کی قوت سماعت بھی اپنے سے زیادہ نظر آتی ہے. کیا خیال ہے؟ ان کے ہاں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, پوری قوم سمجھ جاتی ہے SOPs پہ عمل کرنا ہے, کرونا پھیل گیا ہے. ہمارے ہاں 6 مہینے اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے. تو سنائی تو ان کو زیادہ دیتا ہے, ہمیں بولو نا کم دیتا ہے. پھر ان کی خوراکیں ایسی, ان کی ویسی سماعت ہم سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں 50 سال میں سننا بولنا ختم. اتنی بیماریاں آتی ہیں, شوگر سے تو ہر قوت کمزور ہوتی ہے نا, وہ تو 80 سال تک سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ بہرے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں گونگے ہیں. گونگے کہاں ہیں؟ ان کے نیوز چینل دیکھو اور ہمارے دیکھ لو. ان کے نیوز چینل 24 گھنٹے چلتے ہیں. ہمارے تو اب تھوڑا چلنا شروع ہوئے, ورنہ ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا اس میں مچھر زیادہ تھے, ہمیں یاد ہے. جن میں صبر نہیں ہے وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے تھے, کیونکہ اس میں مچھر زیادہ آتے تھے اور فلم کم آتی تھی. پھر اوپر سے بندہ ایک چڑھ کے ہلا رہا ہوتا تھا, یوں کیا اب آ گیا, اب آ رہا ہے, تھوڑا سا آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ہٹا, کیونکہ اس کے ہاتھ سے بھی وہ سگنل آ رہے ہوتے تھے نا, وہ نیچے آیا تو پتا چلا اس کمبخت کی وجہ سے ہی تو سگنل آ رہے تھے. صحیح ہے نا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی کو اوپر بٹھا دو اینٹینے کی جگہ. تو بعض لوگوں نے تو اپنے بچوں کو لے کے بٹھا دیا وہاں پہ, بیٹا یہاں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلو. تو ہم وہ ان کی آوازیں اچھی ہیں, ان کے سنگر زیادہ مشہور ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ کیا ہے یہ؟ گونگے. اور اللہ کہہ رہے اندھے ہیں. ارے اندھے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو چشمے ان سے بنواتے ہیں دیکھنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ہماری آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہے اچھا وہی ہوتا ہے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو. جو لوگوں کو یہاں بینائی دے رہا ہو, قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اندھے. نہیں آ رہی بات یار, کیا کریں؟ بات سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, بات سمجھانا مشکل. آج رفیع بھائی نے ایک جملہ کہا, رفیع بھائی کے بھی جملے بڑے خاندانی ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جو کٹے بندے ہوئے ہیں نا, جو لوگوں نے قربانی کے جانور لا کے باندھے ہوئے ہیں, پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, تو ان سے کہو یہ تو کٹے ہیں, تم کیوں کٹے بن رہے ہو؟ تم فجر میں تو آ جایا کرو. یعنی مطلب جو فجر میں نہیں آ رہا وہ بھی پھر کٹا ہی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے بھائی. کٹے کو کھانا چاہیے امپورٹ, اور دیکھو کھانے کا مطلب امپورٹ, واش روم کا مطلب ایکسپورٹ. کٹا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو انسان بھی یہی کر رہا ہے. رات کو کھانا کھائے گا, صبح کہاں جائے گا؟ واش روم میں. پھر کمائے گا تاکہ دوبارہ کھاؤں اور پھر واش روم میں جاؤں. تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کے علاوہ جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے, اللہ کی نظر میں وہ اور کٹا بولو برابر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کٹے بندے میں ہیں نا, تو جو لوگ پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, جیسے کٹا فجر میں نہیں آتا تو یہ بھی فجر میں نہیں آتے, تو ان میں اور کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان سے بولو خود کٹا نہ بنو, خود انسان بنو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ آپ کو جب صرف اپنے مطلب کی چیز نظر آئے, حق آپ کو نظر نہ آئے, تو اللہ کی نظر میں آپ کی آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. آپ اندھے ہو, آپ اندھے ہو, آپ اتنا بڑا منظر دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. میں جب نا مرغی اور انڈوں کی مثال دیتا ہوں, کمنٹس میں بعض لوگوں نے ایک آدھ لوگ, زیادہ لوگ تو نہیں, زیادہ تو پازیٹیو ہی آتے ہیں, کمنٹس کیے ہوئے تھے یار مفتی صاحب یہ کیا انڈوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ تانا نبی کو بھی دیا گیا ہے. ہمارے نبی نے مثال دی مچھر کی, ہم تو پھر بھی مرغی کی دے رہے ہیں. ہم کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مرغی اور انڈوں کی مثال دے رہے ہیں, کیونکہ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں یہ مثال. یار کیسے چوزے نکالتی ہے بھائی, اور انڈے کے اندر 21 دن میں چوزا بننا, یہ بننے کا جو سافٹ ویئر ہے, یہ ہارڈ ویئر ہے سافٹ ویئر ہے؟ بولو خدا کی قسم, یہ جو ہارڈ ویئر والا انڈا ہے نا, کروڑوں سال میں یہ وجود میں نہیں آ سکتا.
اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ہیٹ ملے 21 دن تک, تو یہ زردی اور سفیدی مل کے چونچ اور ہارٹ بیٹ اور دل بن جائے. یہ خدا کی قسم اربوں سال میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں, اندھے بن کر اس کا انکار کرتے ہیں, غور نہیں کرتے اس پہ. تو ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہم تو شکر کرو مثال کس کی دے رہے ہیں, مرغی کی اور انڈوں کی. کیا کروں, مرغی کی مثال ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ میں آگے چلوں. میں اتنی چیزیں ہیں, جب مرغی انڈوں میں بیٹھتی ہے نا اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے, اس غصے کی بہت تیز ہو جاتی ہے. ویسے نارمل گھومتی رہے گی, آپ اس کو پکڑیں پیار کریں کچھ نہیں کہے گی آپ کو. جیسے ہی انڈوں پہ بیٹھنے کا ٹائم آئے گا اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ بولو چینج ہو جائے گا, اسٹائل کیا ہو جائے گا, چینج. کیوں؟ اب اسے اپنے انڈوں کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کے لیے اس کو پتا ہے اخلاق سے کام نہیں چلے گا. دیکھو اس سے بھی سیکھنا چاہیے, اس سے بھی کیا کرنا چاہیے, گھر میں اچھے اخلاق سے رہو, مگر صرف اخلاق سے کام نہیں چلتا, مرغی سے سیکھو. روب ہونا گھر کے سربراہ کا گھر والوں پہ بہت بولو نا ضروری ہے. آج مرد اور عورت کی مساوات کی جو تحریکیں چل رہی ہیں, اس میں عورت کو مرد بنانے کے بجائے مرد کو عورت بنا دیا ہے. اس طرح دونوں کو آپس میں کیا کر دیا ہے, برابر. نہیں آئی بات سمجھ, کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں, مشکل ہے یار. آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کیونکہ آپ بھگت رہے ہوں گے. آج ہونا یہ چاہیے. مجھے ایک ہفتہ پہلے ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی ویڈیو مجھے بھیجتے ہیں تو میں لازمی دیکھتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ کوئی ایران توران نہیں بھیج رہے ہوتے. بعض لوگ ایسے ہیں جب کوئی میسج بھیجتے ہیں یا ویڈیو بھیجتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں دیکھنا کیونکہ فضول ہی ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا, وہ کیونکہ وہ اوٹ پٹانگ بھیجتے رہتے ہیں, ان کے پاس فارغ ٹائم میں بھیجتے رہیں گے, نہ اپنے وقت کی حفاظت نہ دوسرے کے ٹائم کا خیال. ہو سکتا ہے کوئی 100 میں کوئی کام کی ویڈیو آ جائے, لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب کو ٹائم ہم نے ضائع نہیں کرنا, جب تک کوئی کام کی چیز نہ ہو تو وہ ہم نے بھیجنی نہیں. تو وہ جب بھی کوئی ویڈیو بھیجتے میں لازمی دیکھتا ہوں, مجھے پتا ہے یار کوئی یہ بہت کام کی کا کلپ بھیجا ہوگا. تو ہمارے ایک دوست نے کلپ بھیجا, اس میں ایک ڈرامے کا سین دکھایا گیا ہے. ڈرامے کا سین, شوہر بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈریس تم نے کیسا پہنا ہوا ہے, شاپنگ کے لیے جا رہی ہو تو بےہودہ ڈریس ہے, یہ نہیں پہنو. بیوی جھنجھلا جاتی ہے, ہو یہ کیا ہے, موبائل میں اتنے گھنٹے کس سے بات کر رہی ہو, کیوں بھائی اتنی دیر سے بات کر رہی ہو, ذرا موبائل دکھاؤ. بیوی جھنجھلا جاتی ہے, 2-4 روک ٹوک مرد نے کی, نتیجہ کیا نکلا, بیوی کو غصہ آیا, ڈیورس پیپر لا کے شوہر کو پکڑا دیا. آئی بات سمجھ میں کہ ایسی زندگی, غلاموں والی زندگی سے بہتر ہے مجھے کیا چاہیے, ڈیورس. تو ایک خواتین کو اس ڈرامے کے اس کلپ میں میسج دیا گیا ہے کہ ہر وقت کی جس گھر میں چخ چخ پخ پخ ہو اور میاں ریسٹرکشن لگا رہا ہو, ایسے میاں سے بہتر ہے کہ میاں لیس زندگی گزارو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, نہیں سمجھا پا رہا, آ رہی ہے سمجھ میں, نہیں آ رہی, کیوں؟ اچھا میں آ رہا ہوں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹاپک چینج ہو رہا ہے, بار بار ٹاپک چینج ہو رہا ہے, آ رہے ہیں اسی ٹاپک پر ہم. وہ اسی کو سمجھانے کے لیے سارے قصے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا آپ, شاید فرسٹ ٹائم آئے ہیں. تو اچھا ماشاء اللہ, کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اسلام آپ کے بیانات سن کے قبول کیا ہے. پہلے کس مذہب سے تھے؟ خانی تھے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام کو قبول کرے. مجھے ذرا تھوڑا سا پانی پلا دیں. تو کلپ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بار بار کی ریسٹرکشن لگ رہی ہیں نا, پابندیاں لگ رہی ہیں, تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے, وہ فوراً کیا پکڑا رہی ہے, ڈیورس پیپر. حالانکہ دکھانا یہ چاہیے کہ بھئی شوہر ہے, جب وہ آپ کے اتنے سارے حقوق ادا کر رہا ہے تو اس کا بھی کچھ حق ہے نا کہ وہ آپ سے سوالات پوچھے. کیا خیال ہے؟ اور یہ کیا کہ فوراً لا کے ڈیورس پیپر پکڑا دیا. اسلام میں اس پر اجماع ہے کہ ڈیورس دینے کا حق کس کو ہے, شوہر کو ہے, عورت کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ عورت طلاق دیتے, اور تو یہ ہمارا وہ لبرل طبقہ ہے جو ہمیں ڈراموں فلموں کے ذریعے زہر گھول رہا ہے ہمارے معاشرے میں. عورتوں کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر رہا ہے, اور مرد کو کہاں لے جا رہا ہے, عورت بنا کے, کہ گھر میں سربراہ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی 2 ٹکے کا نہیں ہے وہ. اب تو بنگلہ دیش کا ٹکا اور پاکستان برابر ہو گیا, اب تو 2 ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے, بلکہ زیادہ ہو گیا, وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی.
تو جب آپ خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالو گے تو اس کا یہ انجام ہے. ادھر یہ پانی پی لو, پھر بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. اچھا, یہ بھائی مسلمان ہوئے, پرسوں ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوئی ہے, ایجڈ خاتون تھی اور چھپ کے مسلمان ہوئی ہے, اور اس نے بتایا میری کزن مسلمان ہوئی تھی, اس کو قتل کر دیا ہندوؤں نے. پہلے اتنا مارا, اس کی ٹانگیں توڑ دی, اس کے بعد اس کو جان سے ہی مار دیا. یہ جو لبرل بنتے ہیں نا آج براڈ مائنڈیڈ, یہ صرف یہ دکھانے کے, ہاتھی کے دانت دکھانے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مثال دے رہا تھا کہ درخت, آپ ریگستان میں تھے, آپ کے سارے کام آٹومیٹیکلی ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب آپ کے سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں تو عقل مند انسان جو شکر گزار انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے. اور جو ناشکرا ہوگا وہ ان چیزوں کی تحقیق میں الجھ کے رہ جائے گا. جیسے میں نے مرغی اور انڈوں کی مثال دی نا, یہ سمجھانے کے لیے. سائنسدان اس میں تو الجھتے ہیں کہ یہ 21 دن کے پروسیس میں ہوتا کیا ہے, چوزا کیسے نکلتا ہے. انکیوبیٹر ایک مشین ایجاد کر لی کہ ہم وہی کام مشین کے ذریعے کریں گے تو چوزے نکلیں گے. بڑی زبردست ڈیجیٹل مشینیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے. لیکن خدا نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے, اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جس مرغی کو پیدا کیا اور جو پروسیس اس نے بنایا تاکہ تمہیں خدا سمجھ میں آئے, اس خدا کو ہم نے اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری مرغی کی مثال پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, اور قرآن مثال کس کی دے رہا ہے؟ مچھر کی, جو مرغی سے بھی کمتر چیز ہے, اس کی قرآن مثال دے رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. مشرکین نے جب یہ طنز کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مثالیں کس کی دی جا رہی ہیں؟ مچھر اور مکھی کی مثالیں دی جا رہی ہیں, تو ہمارے نبی نے اس طنز کو سن کے رجوع کا اعلان نہیں کیا کہ آئندہ سے میں گائے اور بیل کی مثال دوں گا. نا 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 نا. اور آیتیں دفاع میں نازل ہو گئیں, اور اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثالیں دے یا مکھی کی مثالیں دے, فما فوقہا, بلکہ اس سے بھی کمتر جانوروں کی مثالیں دے. اس لیے کہ مثال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا. مثال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے کمالات کا مجموعہ ہے یا نہیں ہے. آج مچھر پہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے, مچھر کے اندر قدرت کے ایسے کمالات ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جائے, اور وہ یہ کہے کہ کروڑوں کھربوں سال میں بھی ایسا جانور آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. یہ ممکن 100 تو آنکھیں ہوتی ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی کے اوپر. تو قرآن الحم سے لے کے والناس تک جو دعویٰ کر رہا ہے نا, وہ دعویٰ کیا ہے کہ ان بنی ہوئی چیزوں سے کس کو پہچانو؟ اللہ کو پہچانو. ان بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے نہ رہ جاؤ. اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز اور ہمارے پروفیسر, ان کا مطمع نظر کیا ہے, ان کی سوچ کی حد کیا ہے, لمٹ کیا ہے؟ ان بنی ہوئی چیزوں میں غور کرنا. لہذا ان بنی ہوئی چیزوں سے آپ کو کوئی خدا کی طرف لے کر جائے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دقیانوس, فنڈامنٹلسٹ, مذہبی لوگ ہیں. یہ زمانے کے ساتھ سروائیو کرنے والے اور چلنے والے نہیں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ حضرت سمجھ میں آیا؟ میرا جو بیان دائیں بائیں جا رہا ہوتا ہے نا, وہ اس ٹاپک سے ہی لنک ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنا الگ اسٹائل ہوتا ہے نا. یہ جو میں دائیں بائیں گیا ہوں, یہ دائیں بائیں, یہ مرغی کو انڈوں پہ جو میں نے بٹھایا ہے نا لا کے پھر گھمایا ہے, تو یہ اسی ٹاپک سے ہی لنک ہے. باقی درمیان میں چھوٹا چھوٹا قیام تام تو چلتا ہے نا, چھوٹا موٹا تو چلتا ہے قیام تام. وہ جو ڈرامے کی کلپ کی بات آ گئی, اب وہ موضوع بنا کے تو نہیں آ سکتی نا. تو انٹروڈکشن الحم سے لے کے والناس تک قرآن کیا کرا رہا ہے؟ اپنا تعارف. اور قرآن چونکہ جامع کتاب ہے, جامع کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں. جامع کا مطلب قرآن یہ بھی ثابت کرتا ہے تم نہیں بنے, تمہیں کسی نے بنایا, یہ بھی ثابت کرتا ہے. پھر یہ ثابت کر کے ایسے ہی لاوارث چھوڑ نہیں دیتا کہ اب کریں کیا, بنایا ہے تو. قرآن بتاتا ہے کہ جس نے بنایا اس کا نام کیا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ آپ کو گاڈ کا تعارف کروا کے ایسے ہی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں, بھٹکتے رہو آپ, اس سے آپ کو رہنمائی نہیں ملتی. تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. پھر وہ اس اللہ کا تعارف, اس کے 99 نام اس نے بتائے جو اس کے صفاتی نام ہے. رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, شکور ہے, اور قہار ہے, جبار ہے. پورے اس ہر صفت کے ذریعے اس کا انٹروڈکشن. بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا, وہو الغفور الودود, بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا. ہمیں نہیں پتا وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس نے بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ محبت.
اے اللہ تجھے غصہ